سستی کسی بھی اعتبار سے ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ دینی اعتبار ہو یا دنیاوی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس عمل سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پناہ مانگنا یہ امر ہے کہ امت کو بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں 6363 نمبر روایت موجود ہے کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کنت اسمعہ فیکثر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں سنتا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یعنی کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا خود بڑی بہترین دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس میں انسان کی پوری زندگی نکھر جاتی ہے۔ اب آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، حزن سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دنیا میں دو ہی طرح کے غم ہیں، ایک ہم اور ایک حزن۔ ہم کیا ہے؟ ہم وہ غم ہے جو آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، یہ وہ ہم ہوتے ہیں، اور حزن جو گزر چکے ہیں، وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ غم، ان کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کو دو ہی طرح کے غموں سے واسطہ ہے، ایک جو گزر چکے ہیں اور ایک جو آنے والے ہیں۔ اب جب اس کی پناہ میں انسان آ جائے تو زندگی کتنی بہترین ہو جائے گی۔ اس سے اگلے الفاظ من العجز والکسل، اے اللہ میں عجز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور کسل سے بھی۔ اب انسان کا کوئی کام نہ کرنا دو وجوہات کی بنا پر ہے، ایک وہ کر نہ سکے، اور دوسرا طاقت ہے، کر سکتا ہے لیکن سستی کی بنا پر نہ کرے۔ اب ایک آدمی سے کہتے ہیں بھاگو، اس کی ٹانگ ہی نہ ہو، یعنی عاجز ہے، نہیں کر سکتا، نہیں بھاگ سکتا۔ اور دوسرا ایک آدمی بھاگ سکتا ہے، ٹانگیں بھی ہیں، قوت بھی ہے، لیکن سستی کی بنا پر نہیں بھاگ رہا۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سے کام نہیں ہوتا، ایک وہ عاجز ہو یا سست ہو۔ اب اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ تو عموم میں بھی سستی سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن یہی سستی اگر فرائض میں ہو، فرضوں میں، یعنی فرضوں میں سستی ہے، نفلوں میں نہیں، تو یہ بہت بڑا شیطانی حملہ ہے۔ مریض کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے فرض نماز کے ساتھ، فرضی چیزوں کے ساتھ، یعنی مریض کے لیے بہت مشکل کام ہے فرض نماز پڑھنا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ فرض نماز نہ پڑھ سکے۔ نفل ہاں، مریض بعض آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن فجر میں نہیں اٹھ سکتے، فجر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام آدمی کے لیے تہجد مشکل ہے، لیکن مریض تہجد پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض نہیں پڑھ سکتا۔ اور یوں بھی دنیا میں بھی آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مال خرچ کریں گے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ بھی ایک شیطانی حملہ ہے، یعنی فرائض میں سستی، نوافل میں چستی، یہ شیطانی حملہ ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ اپنی موطا کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو اپنے ایک ساتھی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے۔ وہ جاتے ہیں ان کے گھر، ان کی والدہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت ہے مر عمر علی ام سلیمان، کہ ان کے پاس سے گزرے، جبکہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی مصنف کے اندر یہ الفاظ ہیں فقالت، ام سلیمان فرماتی ہیں دخل علی عمر، کہ عمر ہمارے گھر میں داخل ہوئے، یعنی گھر تشریف لے گئے۔ یہ عبد الرزاق رحمہ اللہ کی مصنف میں الفاظ موجود ہیں۔ تو جا کر کہا لم ارا سلیمان فی الصبح،
کہ اماں جان آج آپ کا بیٹا سلیمان صبح فجر میں دکھائی نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ فجر میں کیوں نہیں آیا؟ فقالت، وہ کہنے لگی، انہ بات یصلی فغلبتہ عیناہ، کہ وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، فجر سے پہلے اس کی آنکھوں میں نیند آ گئی، یعنی آنکھیں بوجھل ہو گئی، اس وجہ سے فجر میں نہیں آ سکا۔ امیر عمر فرماتے ہیں لأن اشہد فی صلاۃ الصبح فی الجماعت حب علی من ان اقوم لیلہ، کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونا رات کے قیام سے بہتر ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ یعنی ان کے نزدیک رات کا قیام چھوڑ دیا جائے اگر فجر کی نماز میں انسان حاضر نہ ہو سکے، رات کو قیام کرتا ہے صبح کو حاضر نہیں ہوتا، یہ ان کے نزدیک بہتر نہیں۔ یعنی فرضوں میں اگر سستی ہے، نوافل میں چستی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سستی کا علاج، امام طبرانی کی معجم کے اندر ایک موقوف روایت ہے جو کہ حکماً مرفوع ہے۔ حکماً مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جو الفاظ تو صحابی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوتے ہیں۔ تو سستی کا ایک بہترین علاج امام طبرانی علیہ رحمہ کی المعجم کبیر کے اندر موجود ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھے جائیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، یہ 4 کلمات جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اس کی سستی اس سے دور ہو جائے گی۔